الرحمن الرحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال فنادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ولا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين صدق الله العظيم. حضرات محترم، 40 دن اللہ کے حکم سے آسمان بھی پانی برسا رہا ہے اور 40 دن 40 راتیں اللہ کے حکم سے زمین سے بھی پانی نکل رہا ہے. 2 دن بارش پڑے نا تو لوگ اذانیں شروع کر دیتے ہیں. تو جب 40 دن 40 رات آسمان سے بھی پانی برسے زمین سے بھی پانی نکلے تو کتنا پانی ہوگا؟ اس نافرمان قوم کے اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بائیں پانی 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 پانی. اس پانی میں بڑے بڑے بلند و بالا درخت ڈوب گئے، پہاڑ ڈوب گئے. سنت علماء بیان کرتے ہیں کہ پہاڑوں پہ 20 فٹ پانی اوپر چلا گیا پہاڑوں سے، اتنا پانی آیا. کہتے ہیں کہ بارش کا ہر قطرہ اور ہوا کا ہر چھونکا یہ اللہ کے حکم سے فرشتوں کے پاس سے ہو کے آتا ہے. ایک ایک قطرہ اللہ کے حکم سے، اور ہوا کا ایک معمولی چھونکا بھی یہ فرشتوں کے پاس سے. فرشتوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنے قطرے بارش برسے گی اور فلاں جگہ برسے گی، اور ہوا اتنی چلے گی فلاں جگہ چلے گی. لیکن جو نوح علیہ السلام کی قوم پہ پانی کا عذاب آیا اور ہود علیہ السلام کی قوم پہ ہوا کا عذاب آیا، یہ فرشتوں کے کنٹرول کے باہر تھا. فرشتے بھی اندازہ نہیں لگا سکے کہ نوح علیہ السلام کی قوم پہ کتنا پانی آیا اور ہود علیہ السلام کی نافرمان قوم پہ کتنی ہوا چلی. اس کے لیے بس ہو گیا، پتہ نہیں چلا کہ کتنا پانی آ گیا. کہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نوح علیہ السلام کی نافرمان قوم میں سے کسی پہ رحم کرتا تو اس عورت پہ رحم ہوتا. جب پانی آیا نا تو کافرہ عورت اپنے بچے کو لے کے پہاڑ پہ چڑھ گئی، وہاں ہی پانی چلا گیا. وہ بچے کو گود میں لے کے کھڑی ہو گئی، وہاں بھی چلا گیا پانی. پھر اس نے اپنے بچے کو یہاں اٹھا لیا کندھے پہ، پانی وہاں بھی چلا گیا. پھر سر پہ اٹھا لیا، وہاں بھی چلا گیا. اس نے اپنے بچے دونوں ہاتھوں پہ ایسے اٹھا لیا، پانی وہاں بھی چلا گیا. پانی ہو جائی، دونوں ماں بیٹا پانی کے اندر. تو اگر کسی پہ رحم ہوتا نوح علیہ السلام نافرمان قوم میں سے اس عورت پہ ہوتا کہ بڑی کوشش کی بچنے کے لیے کہ اللہ کے عذاب سے بچ. اللہ پاک فرمائے یہ جو نا بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، یہ سفر کی دعا ہے. جب سفر کرو، سواری پہ سوار ہو،
یہ پڑھا کرو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، کہ اس سواری کو چلانا بھی میرے رب کا کام ہے، ہاں اللہ کا کام ہے، اور اس سواری کو منزل پہ پہنچانا بھی کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ قرآن ہم کو بتلا رہا ہے کہ نوح علیہ السلام اللہ کے حکم سے اللہ کا نام لے کے، نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کو ماننے والے اللہ کے حکم سے اللہ کا نام لے کے کشتی میں سوار ہو گئے، بیٹھ گیا کشتی میں۔ وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور وہ کشتی چلتی تھی نوح کو لے کر اور نوح کو ماننے والوں کو لے کر ایسے پانی میں کالجبال، جس کی موجیں پہاڑوں کی طرح تھی، ایسے پانی میں چلی جس پانی کی موجیں کیا تھی؟ پہاڑوں کی طرح، جیسے پہاڑ بڑے بڑے ہوتے ہیں، ایسی ایسی موجیں تھی اس کی، ایسی ایسی لہریں تھی اس پانی کی۔ لیکن بھائیو اللہ، اور کشتیاں ڈوب جاتی ہیں لیکن اس کشتی کو کون چلا رہا تھا؟ اللہ کے حکم سے چل رہی تھی، اللہ کی اذن سے چل رہی تھی۔ اتنی موجوں نے، لہروں نے، اتنے پانی نے کشتی پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں کیا، اور اتنی موجوں میں کشتیاں نہیں چلتی، اتنی لہروں میں، اتنے پانی میں کشتی کیا جلتے چلیں؟ یہ تو یہاں تھوڑے دیر پانی میں ڈوب جاتی ہے۔ اتنا پانی، اتنی موجیں، پہاڑوں کی مانی موجیں، لہریں، تو کشتی نہیں چلتی، لیکن وہ اللہ چلا رہا تھا، اللہ کے حکم سے کشتی چل رہی تھی۔ اس کشتی پہ پانی کی لہروں کا، پانی کی موجوں کا، پانی کا کوئی ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہوا۔ ونادى نوح ابنہ، تو نوح علیہ السلام نے جب کشتی میں سوار ہوئے اپنے بیٹے کو پکارا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنان تھا، یہ منافق تھا بھائی ایمان۔ نوح علیہ السلام اس کو مومن ہی سمجھتے رہے، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ اندر سے کافر تھا، مشرک تھا، منافق تھا یہ۔ تو یہ نہیں بیٹھا کشتی میں۔ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، یہ کنارے میں تھا، یعنی کشتی کے کنارے کے یہ قریب ہی تھا، دور نہیں تھا، کشتی کے کنارے کے قریب ہی کھڑا تھا۔ تو نوح علیہ السلام نے اسے دیکھ کے فرمایا یا بنیا، یہ بنیا لفظ ہے نا، یہ پیار کے لیے، پیار کا لفظ ہے، میری بچڑی جیسے ہم کہتے ہیں، تصغیر، بچڑی، بچڑے، ارکم مانا، آجا کشتی میں ہمارے ساتھ سوار ہو جا، بیٹھ جا، ہم بھی بیٹھے ہیں۔ فلا تکن مع الکافرین، کافروں کا ساتھ نہ دے، انہی کے ساتھ ڈوب جائے گا، غرق ہو جائے گا، تیری بچت اسی میں ہے کہ آجا سوار ہو جا۔ اللہ، نوح علیہ السلام کی مخلصانہ تقریر سننے کے بعد نوح علیہ السلام کا فریب خوردہ بیٹا کنان کیا کہتا ہے؟ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، بجی مجھے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں ابھی تم دیکھنا کسی بلند پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، وہ بلند پہاڑ مجھ کو پانی سے بچا لے گا۔ اللہ، مشرک اس دور سے لے کے اب تک اللہ کی قوت کو نہیں مانتا، مخلوق کی قوت کو مانتا ہے۔ مشرک اللہ پہ بھروسہ نہیں کرتا، اللہ کی مخلوق پہ بھروسہ کرتا ہے، اسی لیے یہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ کی مخلوق سے مانگتا ہے۔ اور مومن موحد اللہ کی طاقت کے علاوہ کسی کی طاقت کو مانتے ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتا مومن موحد۔ مومن جب بھی مانگتا ہے کس سے مانگتا ہے؟ یہ فرق ہے مومن اور مشرک، مومن اور کافر، موحد اور مشرک میں یہ فرق ہے۔ یہ کیا کہہ رہا ہے مشرک بیٹا؟ آپ نبی دعوت دے رہے ہیں کہ بیٹا ادھر آ جا کے باجی میں تو گھبرا دی کیڑی لوگ ابھی دیکھ، تم دیکھ لو تمہارے سامنے پہاڑ نکل جاؤ، تو پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا بیٹا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحیم، آج کوئی اللہ کے امر سے نہیں بچا سکتا، نہ کوئی نبی، نہ ولی، فرشتہ، جڑا پہاڑ کو کہہ رہا ہے نا یہ بھی نہیں بچا سکتا، اللہ کے قہر سے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، الا من رحیم، ہاں جس پہ میرے رب نے رحم کیا وہ بچے گا، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔
بیٹا یہ بلندیاں جن پہ تو اعتماد کر رہا ہے یہ اس وقت بچاتی ہیں جب پانی اپنی مرضی سے چلے. جب پانی اپنی مرضی سے چلتا ہے نا پھر وہ پستی سے چلتا ہے، نیچے نیچے، بلندی پہ نہیں جاتا. اور یہ جو پانی ہے یہ خود نہیں آیا، اس کو تو بھیجا گیا ہے. یہ تو اسپیشل پانی ہے، یہ پستی سے پہلے کہاں پہنچے گا؟ یہ بلندی پہ جائے گا. تیری ایک ہی صورت بچنے کی، ادھر آ جا. یہ اللہ کا قرآن ہم کو بتلا رہا ہے وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ. پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری تھا. پیغمبر بلا رہا تھا بیٹا آجا آجا بیٹھ جا. بیٹا کیا کر رہا تھا؟ انکار کر رہا تھا، میں نہیں بہنا ابو، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. اللہ، پیغمبر کا اصرار اور بیٹے کا انکار جاری تھا. ایک پانی کی موج ہلاکت کا پیغام لے کے آ گئی، اور پانی کی موج نے پیغمبر زادے کو اپنی آغوش میں لے لیا. یہ قرآن کہہ رہا ہے فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ. نوح نبی کا بیٹا کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا. غرق ہونے والوں سے ہو گیا، جو اور بھی ڈوب رہے تھے مشرک ان کے ساتھ ہی ڈوب گیا، غرق ہو گیا. یہ کون ڈوبا ہے یہاں؟ نبی کا. تو بول دو تو یار کچھ تم بھی بتلایا، کون ڈوبا ہے یہ کس نے ڈبویا ہے؟ نبی کا بیٹا پیغمبر زادہ ہے کہ نا؟ پیغمبر زادہ. پتہ چل گیا کہ جب اللہ کے عذاب کی زد میں کو آ جائے، خواہ پیغمبر زادہ ہو، خواہ امام زادہ ہو، صاحب زادہ ہو، خان زادہ ہو، نہ اللہ کے عذاب سے بچ سکتا ہے نہ اس کو کوئی بچا سکتا ہے. یہ قرآن کہہ رہے ہیں. وکیل یا ارض ابلعی. زمین کو کہا گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا. اے زمین ابلعی ماء، کہ اپنے پانی کو نگل لے. یہ پانی تو نے اگلا ہے نا، پانی کو نگل لے، اپنے اندر سمیٹ لے اس پانی کو. ٹھیک ہے یار. بیا سماؤ اکلی، آسمان تھم جا، رک جا بس. اب ایک قطرہ بھی ہے تو اسے برسے نہیں برسے گا یار. وغیظ الماء، پانی خشک کر دیا گیا. طوفان کے جتنے اثاث تھے سارے ختم ہو گئے. وقضی الامر، امر کا فیصلہ کر دیا گیا. جن کو بچانا تھا بچا لیا، جن کو ڈبونا تھا فیصلہ ہو گیا امر کا، اللہ پاک کے امر کا. واستوت علی الجودی، اور کشتی کہاں ٹھہری آگے؟ جودی پہاڑ پہ. کشتی آگے رک گئی. یہ جودی پہاڑ تو عراق میں ہے اور اب بھی موجود ہے. نوح علیہ السلام کشتی ٹھہری تھی. اور کشتی کہتے ہیں اب بھی ٹکڑے نا عراق کے اندر مختلف جگہوں پہ رکھے ہوئے ہیں. نوح علیہ السلام کشتی کے ٹکڑے کو تختے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اب بھی موجود ہیں. تو جس دن نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری رکی تو وہ عاشورے کا دن تھا. کون تھا؟ عاشورے کا دن تھا. تو نوح علیہ السلام اس نے روزہ رکھا شکرانے کا، شکریہ کا روزہ، اللہ پاک شکر ادا کرتے ہوئے. نوح علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا، بلکہ کہتے ہیں جانور تھے انہوں نے بھی روزہ رکھا اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے بے ایمانوں کو غرق کیا اور ہمیں اللہ پاک نے پانی سے ہی بچایا اور ان بے ایمانوں سے ہی بچایا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جس دن فرعون اور فرعونی پانی میں غرق اس دن بھی عاشورے کا دن تھا. اور یہودی اسی لیے روزہ رکھتے تھے عاشورے کا مدینے میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم کیوں روزہ رکھتے تھے؟ ہمارے آباء و اجداد کو اللہ نے نجات دی تھی، فرعون نے غرق کیا تھا. اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم سے زیادہ ہم موسیٰ کے حقدار ہیں، یعنی تم نہیں اتنا مانتے ہو جتنا ہم مانتے ہیں. اپنے صحابہ نے فرمایا تم بھی روزہ رکھو عاشورے کا، اور بلکہ 2 رکھو تاکہ روزے بھی رکھے جائیں اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی رکھو، مخالفت بھی ہو جائے یہود کی. اور عاشورے کے دن ہی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی کیا ہوئے ہیں؟ شہید ہوئے. یہ بھی عاشورے کا دن ہے. لیکن یہ یاد رکھنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے عاشورے کے دن کو عزت نہیں ملی ہے. یہ عاشورے کا دن عزت والا یہ شروع سے ہی آ رہا ہے. یہ ذہن نشین کر لینا کہ حسین اور ان کے ساتھیوں کی وجہ سے عاشورے کے دن کو وہ مقام عزت نہیں ملی جو اس کا مقام ہے. یہ پہلے سے عاشورے کا دن جو ہے عزت والا چلا آ رہا ہے. اس کو اللہ پاک نے پہلے عزت عطا فرمائی عاشورے کے دن کو. اللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ
3 پہاڑوں کو 3 نبیوں کی وجہ سے اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے. ایک تو یہی جوتی پہاڑ، اللہ نے اس کو عزت دی ہے. پہاڑ کشمیر ٹھہری نبی علیہ السلام کے آپ اس کو عزت عطا فرمائی. اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اللہ نے طور پہاڑ کو کیا دی ہے؟ عزت دی. اور تیسرا پہاڑ غار حرا جہاں اللہ کے نبی بات کرتے تھے. اللہ کے اپنے نبی کی برکت سے اللہ پاک نے غار حرا کیا دی ہے؟ عزت عطا فرمائی ہے. وکیل ابو دل قوم الظالمین، اور کہا گیا دوری ہے ظالم قوم کے لیے. اللہ پاک نے کافروں مشرکوں سے اپنی رحمت کو دور کر کے کافروں کیا کر دیا؟ ذلیل و خوار کر دیا، برباد کر دیا اللہ پاک. ونادى نوح الرب، نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے دیکھا. نوح علیہ السلام اس کو یہی سمجھتے تھے کہ یہ مومن ہے، لیکن یہ منافق تھا، اندر سے کافر مشرک تھا یہ بیٹا. جب ڈوبتا دیکھا تو شخص کے پدری نے جوش مارا. تو باپ کی محبت ہوتی ہے بیٹے کو، ہوتی ہے کہ نا؟ سب کو ہے، ہم کو بھی ہے. اللہ کے نبیوں کو بھی بیٹوں سے بڑی محبت تھی. تو فرمایا ونادى نوح الرب، پکارا نوح نے کس کو؟ اللہ. آپ نہیں بچا سکے نبی اللہ، وہ کہتے ہیں کہ باپے بچا لیتے ہیں، بیڑیے بننے لاتے ہیں. نوح علیہ السلام نبی ہے کہ نا؟ جلیل القدر نبی ہے، سب سے پہلے رسول ہے. بیٹا ڈوب رہا ہے، بچا لیا؟ کیوں بھائی بولو یارو، بچا لیا نوح نبی نے اپنے بیٹے کو؟ نبی اپنے بیٹے کو بچا نہیں سکتا، فوجلا بابا ہمیں کیسے بچا سکتا ہے؟ بناؤ گیتا ہے آپ، ٹھیک ہے کہ نا یہ مسئلہ؟ وہ بولو. نوح نبی اپنے بیٹے زندہ نبی ہے، نوح سامنے ہے، نہیں بچا سکا تو فوجلا بابا ہمیں بچا لے گا؟ بچانے والا کون ہے بھائیو؟ کیا بناؤ، ہر مصیبت پریشانی سے نکالنے والا کون ہے؟ اللہ. پکارا نوح نے اپنے رب کو، کیا کہا؟ فقال ربی ان ابنی من اہلی، کہ میرے رب میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، یہ میرا ہے، میرے اہل سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ سچا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تیرے اہل کو ڈوبنے سے بچاؤں گا. تیرا مجھ سے وعدہ ہے اللہ، اور وعدہ تیرا سچا ہے. اور انت احکم الحاکمین، سب سے بڑا حاکم بھی کون ہے؟ تو تیرے ہی حکم چلتے ہیں، تیرے حکم کو کوئی چلنے سے روک نہیں سکتا. اللہ میرے بیٹے کو بچا دے. یہ اللہ میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، تیرا مجھ سے وعدہ بھی ہے کہ تیرے اہل کو بچاؤں گا. تو حاکم بھی تو ہے، تجھ سے بڑا کون ہے حاکم؟ کس کا حکم چلتا ہے تجھ سے زیادہ؟ تیرے ہی حکم چل رہا، میرے بیٹے کو بچا لے. اللہ پاک نے فرمایا قال یا نوح، فرمایا نوح انہو لیس من اہل، تو کہتا ہے میرے اہل سے، تیرے اہل سے نہیں ہے. میں کہتا ہوں تو کہتا ہے یہ میرا میرے اہل سے، میں کہتا ہوں اللہ یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے. کہ اللہ یہ میری بیوی نے جنم دیا اس کو، میرے گھر میں پلا ہے، میری گود میں کھیل رہا ہے، میرا نہیں ہے. کہتا ہے تیرا نہیں ہے، یہ تو میرا ہے. اللہ پاک نے اپنے پیغمبر کو وضاحت کرتے ہوئے فرمایا انہو عمل غیر صالح، اس کی عمل اچھے نہیں، اس کی عمل پیڑے ہیں، برے ہیں اس کی عمل. میرے پیغمبر نبیوں اور نیک لوگوں کی نسل خون اور نسخے کی بنیاد پہ نہیں چلتی، بلکہ عقیدے اور کردار کی بنیاد پہ چلتی. اس نے تیرا عقیدہ نہیں اپنایا، اس نے تیرا دین نہیں، مشن نہیں اپنایا، اور میں نے اس کا نام تیری برادری کی لسٹ سے ہی خارج کر دیا، میں نکال دیا اس کو تیرے حال سے. اسی لیے بھائیو کافر اور مومن نے وراثت نہیں چلتی. مومن کا مومن وارث ہوتا ہے، کافر کا مومن، کافر کا وارث ہے، کافر مومن کا وارث نہیں. اللہ پاک فرما رہے یہ تیرا نہیں ہے. اچھا اللہ میرا نہیں، اللہ پھر میں کیا کروں؟ اللہ میں فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا پتہ نہ ہو اس چیز کے متعلق سوال نہیں کرنا چاہیے. لگائی نا پابندی اللہ پاک نے، لگے گی نا؟ جس چیز کا پتہ نہ ہو لب کھولنے کی اجازت نہیں. خاموش رہو میرے نبی. یہ پابندیاں کس پہ لگتی؟ مختار کل پہ پابندیاں لگتی ہیں، مختار کل پہ پابندیاں نہیں لگتی. جو پابندیاں لگاتا ہے مختار کل وہی ہوتا ہے. جس چیز کا پتہ نہ ہو
سوال نہ کرو، خاموش رہو۔ اللہ میں کیسے خاموش رہوں؟ میرا بیٹا اپنے بیٹے کی ہلاکت کو دیکھ کے میری پدری دنیا میں ہلچل مچی ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر تیری پدری محبت کی بات ہے، میری غیرت کی بات ہے، میں مشرکوں کو معاف نہیں کیا کرتا۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ اب میں کیا ترجمہ کروں اس کا؟ کہ جانو ڈر لگ رہا ہے اس جملے کا ترجمہ کرنے سے۔ انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، میرے پیغمبر نو میں تجھ کو نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا۔ اللہ، جاہلوں میں سے نہ ہو جانا مطلب کیا؟ اللہ، ایک دفعہ تو نے مشرک بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات کر لی ہے، اب میں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں دوبارہ مشرک بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا۔ اگر دوبارہ کر لی مشرک بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات، تیرا نام بھی نبیوں کو لسٹ سے کاٹ کر تجھ کو بھی ادھر شمار کر دوں گا۔ غصہ چڑھ گیا اللہ پاک کو، نبی بھی غصہ چڑھ گیا۔ اسی توڑی شاہ لئی پھرنے ہیں، نسوڑی شاہ پسوڑی شاہ لئی پھرنے ہیں، اسی ادھر ہی مگر لگے ہیں۔ غصہ اللہ پاک کو غصہ چڑھ گیا نبی پہ، اور وہ نبی جس نے 950 سال پتھر کھا کے اللہ کی توحید بیان کی، اللہ کا شب اس نبی پہ غصہ چڑھ گیا۔ کیوں چڑھا کہ مشرک بیٹے کے بارے میں کیوں بات کی تم نے؟ وہ تو میرا نبی مواحد کرے، مشرک بیٹے کے بارے میں مجھ سے بات۔ انی اعوذک من الجاہلین، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں جاہلوں میں سے نہ ہو جانا، اب نہ کرنا۔ ایک دفعہ تو کر لی۔ اللہ اکبر۔ نوح علیہ السلام نے کی کہ ربی انی اعوذ بک، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ ان اسألک ما لیس لی بعلم، کہ میں سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ جس چیز کا مجھے علم نہیں ہے اس چیز کا سوال کرنے سے مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، میں نہیں بچ سکتا۔ اللہ، جملے جملے میں اللہ پاک کی توحید بیان ہو رہی ہے۔ جس چیز کا مجھے علم نہیں اس چیز کا سوال کرنے سے میں نہیں بچ سکتا، تو بچا اللہ مجھ کو، پھر میں بچوں گا۔ اور یہ جو میں نے مشرک بیٹے میں ایک دفعہ مشرک بیٹے کے بارے میں ایک دفعہ تجھ سے بات کی ہے، اللہ مجھ سے غلطی ہوگی، میری غلطی معاف کر دے۔ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لِي، اگر تو نے میری غلطی معاف نہ کی، وَتَرْحَمْنِی، مجھ پہ رحم نہ کیا، کُن مِّنَ الْخَاسِرِینَ، میں خاسرین سے ہو جاؤں گا۔ میرے پلے کچھ نہیں رہے گا اللہ پاک کہ تو نے مجھے نہ بخشا، تو نے مجھ پہ رحم نہ کیا، کچھ نہیں رہے گا میرے پلے میں، ہر شے برباد ہو جائے گی۔ ایک اور کہہ رہا ہے، یہ قرآن بتلا رہا ہے، یہ نکھیڑے ہو رہے ہیں کہ نہ جی، یہ ونڈے ہو رہی ہیں کہ نہ؟ میرے بھائیوں، اس واقعہ سے ہمارے سامنے 3 چیزیں آتی ہیں جو بیان ہوا پیچھے، کچھ آگے بیان ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتے بیٹھ گئے، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بٹھایا نا، خنزیر بیٹھ گئے، بندر بیٹھ گئے، اللہ پاک نوح علیہ السلام کے مشرک بیٹے کو کشتی میں نہیں بیٹھنے۔ اب آپ اندازہ لگا لیں مشرک کیا ہے، کتے بیٹھے کشتی میں، بندر بیٹھے، خنزیر بیٹھے، نوح علیہ السلام کے مشرک بیٹے کو اللہ پاک نے کشتی میں سوار نہیں ہونے دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، لوگ کہتے ہیں نبی جو چاہے کرے، نوح علیہ السلام 950 سال اللہ کی توحید بیان کر کے اپنے ایک بیٹے کو نہ ہدایت دے سکے، نہ اللہ سے دلوا سکے، نہ پانی سے بچا سکے۔ یہ ٹھیک ہے کہ نہ؟ کہ جو کرتا ہے کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ تیسری بات کہ اگر نجات کے لیے کسی نبی کا بیٹا ہونا ضروری ہوتا تو نوح علیہ السلام کا بیٹا جہنم میں نہ جاتا۔ اگر نجات کے لیے کسی نبی کی بیوی ہونا ضروری ہوتا تو نوح علیہ السلام کی بیوی، لوط علیہ السلام کی بیوی جہنم میں نہ جاتی۔ اگر نجات کے لیے کسی نبی کا باپ ہونا ضروری ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر جہنم میں نہ جاتا۔ اگر نجات کے لیے کسی نبی کا چچا ہونا ضروری ہوتا تو ہمارے نبی کا چچا ابی لہب، ابی طالب یہ جہنم میں نہ جاتے۔ میرے بھائیو، نجات کے لیے ایمان کا ہونا ضروری ہے، اچھے عملوں کا ہونا ضروری، اور سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا ہونا ضروری، پھر بیڑا پار ہوگا، پھر بیڑا پار ہوگا۔
قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی امم ممن معک، پھر کہا گیا اللہ نے حکم دیا ہے نوح اتر جا اب کشتی سے، اب کشتی کیا ہو جا اتر جا، بسلام منا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وہ برکات علیک تجھ پہ برکتیں بھی ہوں گی، والا امم ممن جو امتیں تیری ساتھ ہے ان پہ بھی سلام، ان پہ بھی برکتیں ہوگی۔ مطلب کیا ہے اس کا کہ میرے پیغمبر نوح تو نے اور تیرے ماننے والوں نے میری توحید کو نہیں چھوڑا، قیامت تک جو بھی میری توحید کو نہیں چھوڑے گا تم سب پہ میری طرف سے سلامتی بھی ہوگی اور برکتیں بھی ہوگی۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے کہ میں ان توحید والوں کو، تم کو بھی اور آئندہ جو توحید والے آئیں گے ان کو مصیبتوں پریشانیوں سے ہم بچائیں گے، میرا وعدہ ہے، ہمارا وعدہ ہے۔ اور وہ برکات اور ان کے مال میں، ان کے کاروبار میں، ان کی اولاد میں ہم برکتیں پیدا فرمائیں گے قیامت تک جو بھی توحید والا ہو۔ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور ایسی بھی امتیں ہوں گی جو کافر ہوں گی، مشرک ہوں گی، سَنُمَتِّعُهُمْ ان کو ہم دنیا میں کچھ فائدہ دیں گے، ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، پھر پہنچے گا ان کو آخرت میں ہماری طرف سے عذاب دردناک، کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے نا ایک ایماندار بوڑھی تھی، ہوتی ہیں بوڑھی میں بھی، بوڑھی عورت تھی، ہے مومنہ تھی، ایماندار۔ اس نے نوح علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اللہ کے نبی جب پانی آئے نا تو مجھ کو بھی بٹھا لینا کشتی میں کہ میں رہ ہی نہ جاؤں، پانی میں ڈوب ہی نہ جاؤں، مجھ کو کشتی میں بٹھا لینا۔ وہ نوح علیہ السلام کو یاد ہی نہیں رہا، بھول گئے۔ جب کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہری، نوح علیہ السلام کشتی نیچے، پھر یاد ہو وہ مائی رہ گئی تھی، اس کو بتلائی نہیں، پتہ نہیں کیا بنا ہے اس کا، پھر یاد آیا اس کو بٹھانا تھا تو گئے، اس کے دیکھو سے کیا ہوا ہے۔ جب اس بوڑھی کے مکان پہ گئے، مکان بھی موجود ہے بوڑھی کا، سب مکان تباہ و برباد ہو گئے، 6 مہینے پانی رہے، مکان رہتا ہے وہاں، بوڑھی کا مکان موجود ہے، دروازہ کھولا، بوڑھی اندر چرخا کاٹ رہی ہے، بوڑھی چرخا کاٹ رہی ہے۔ نوح علیہ السلام جب دیکھا بوڑھے نے پوچھا اے اللہ کے نبی پانی آ گیا ہے؟ وہ مائی پانی سے آگے ٹر بھی گیا ہے، پانی سے آگے چلا بھی گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں بار بار آپ سے کہتا ہوں اللہ کرے گا، اللہ کرے گا، اللہ نہیں بندے کو چھوڑنا، بندے ہی چھوڑ کے چلا جائے، بندے کی مرضی ہے، اللہ نے ابھی چھوڑی پھر رہے۔ کوئی سیون جا کے کہہ رہا ہے جو لے لال دے خوشیاں غم دے ٹال، کوئی پاک پٹن جا کے کہہ رہا ہے پاک پٹن تیار کھلوتی بیڑی میری بنے لا، کوئی ماں بری کے دربار میں جا کے کہتے ہیں ماں بری میری کھوٹی قسمت کرو کری، کوئی کہتا ہے لاہور جا کے داتا نہ دے گا تو اور کون دے گا؟ داتا کون ہے بھائی؟ کوئی داتا نہیں، نبی بھی داتا نہیں، بلی بھی کون داتا ہے؟ ہر شے دینے والا کون ہے؟ دودھ کا بال تک عطا کرنے والا کون ہے؟ علی اجمیری نے نہیں کہا کہ میں اٹھاؤ ان کی تعلیم کہ میں داتا ہوں، نہیں، یہ لوگوں نے بنایا ان کو داتا۔ داتا کون ہے؟ اللہ داتا، ہر شے عطا کرنے والا کون ہے؟ ہر شے کس نے ہم کو عطا کی؟ اللہ نے۔ ہاں جی، تلک من انباء الغیب، اللہ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، محبوب یہ جو واقعہ ہے نا نوح علیہ السلام اس کی قوم کا، یہ غیب کی خبریں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ غیب کی خبریں۔ اور یہ غیب کی خبریں تو نے اپنے علم سے ہی حاصل نہیں کی میرے نبی، کسی اور نے نہیں تجھ کو غیب کی خبریں بتلائی، کس نے بتلائی ہیں؟ نوحیہا الیک، یہ خبریں ہم نے تجھ کو بتلائی ہیں، وحی کے ذریعے بتلائی ہیں۔ ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، نہیں جانتا تھا تو ان خبروں کی اس سے پہلے، اور نہ تیری قوم جانتی تھی، تجھے نہیں پتا تھا نوح کون ہے، نوح کی قوم کون ہے، یہ تو ہم نے بتلایا ہے کہ نوح کون ہے، نوح کی قوم کون، پھر تجھے پتا چلا۔ اگر ہم یہ غیب کی خبریں تجھ کو نہ بتلاتے تو نوح اور نوح علیہ السلام قوم کے نہ تجھ کو پتا چلتا، تیری قوم کو پتا چلتا۔ ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ اللہ، جیت متقین کی ہوتی ہے، متقین کے لیے اچھا انجام۔ میرے پیغمبر اس طرح نوح علیہ السلام
اور نوح علیہ السلام کے ماننے والے کامیاب ہو گئے، اللہ نے کامیاب کر دیے، اور ان کے دشمن تھے ذلیل و خوار ہو گئے۔ اسی طرح تو اور تیرے صحابیوں کو اللہ کامیاب کرے گا، تیرے دشمنوں کو اللہ ذلیل و خوار کر دے گا۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کر کے نا مکے کے مشرکوں کو نا چھتر مارے، چھتر، یہ چھتری کے قابل بے ایمان کہ مشرکوں بے ایمان لو، تم میرے نبی کی نبوت کو نہیں مانتے، میرا نبی کسی سکول میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے میں نہیں، کسی یونیورسٹی میں نہیں، ایک امی ہونے کی حیثیت سے نوح علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی قوم ہزاروں سال کا عرصہ گزر گیا، اور تفصیل سے واقعہ بیان کرتا ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم اور نوح علیہ السلام کا واقعہ میرے نبی کا بیان کرنا ہے، میرے نبی کی نبوت کی دلیل ہے۔ لوگ بھی بھائی اگر ماننے پہ آئے نا تو دوڑے ٹپے ٹوٹموں کسے کہانیوں کو مانتے، نہ ماننے آئے پہ تو قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ قرآن بیان کرو، نہیں سنیں گے چلے جائیں گے، نہیں پسند کریں گے قرآن کو۔ پڑھنے پہ آئے رسالے ڈائجسٹ ناول پڑھتے ہیں، نہ پڑھنے پہ اللہ کی سچی کتاب کو نہیں پڑھتے۔ میرے بھائیوں، میں بار بار آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، اس لیے میں محنت کر رہا ہوں، اللہ قرآن بیان کر رہا ہوں تاکہ میری بھی بخشش ہو جائے، بھائی آپ کی بخشش ہو جائے، بس میرا مقصد یہ ہے، کوئی مقصد نہیں میرا، کوئی کشت نہیں، کوئی لالچ، کوئی آپ نے دیکھ ہی لیا 2 سال ہو گئے الحمدللہ، یعنی کئی مخالفتیں ہوئیں، کئی جھگڑے ہوئے، کئی کچھ ہوا، میں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ میں بھی حساس آدمی ہوں، پریشانی ہر آدمی محسوس کرتا ہے، میں بہت بڑا حساس آدمی ہوں، محسوس کرتا ہوں میں بھی جھگڑا لڑائی نہ ہو، لیکن جب میں دیکھتا ہوں اپنے نبی کو کہ ساری زندگی پریشانیوں میں گزر گئی، میری پریشانی تو نبی کی پریشانی کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے۔ جب نبی اتنی پریشانیوں کے باوجود قرآن سے پیچھے نہیں ہٹا، میں کیوں ہٹوں؟ کیوں بھائی ہمیں ہٹنا چاہیے قرآن سے پیچھے؟ بولو یارو، ساتھ دو گے قرآن کا؟ قرآن کے ساتھ دو، قرآن کے بن جاؤ، قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کا لڑ پکڑ لو، دامن پکڑ لو، انشاءاللہ میرا رب دنیا بھی بہتر کر دے گا، آخر بھی بہتر کر دے گا۔ وہی تجری بہم فی موج، اور وہ کشتی چلتی تھی ان کو لے کے ایسے پانی میں اس کی موجود کل جبالی، پہاڑوں کی طرح تھی۔ ونادى نوح ابنہ، اور آواز دی نوح نے اپنے بیٹے کو، وکانا فی مادن، کنارے پہ تھا، یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹا پچھلے سوار ہو جا ساتھ ہمارے، ولا تکن مع الکافرین، نہ ساتھ دے کافروں کا۔ قال صحابی، کہا اس نے میں چڑھ جاؤں گا، الی جبل، کسی پہاڑ پہ، یا سمن بچا لے گا وہ مجھ کو من الماء، پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اللہ پاک نے فرمایا آج کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے امر سے الا من رحم، کون بچائے گا؟ جس پہ اللہ کا وہ بچے گا، کوئی نہیں بچا سکتا۔ وحال بینہم الموج، اور حائل ہوگی ان دونوں کے درمیان موج، فکان من المغرق، ہو گیا وہ غرق ہونے والوں سے۔ وقیل یا ارض، کہا گیا زمین نگل لے ماں کی اپنے پانی کو، ویا سماء اکلی، اور آسمان تھم جا، رک جا بس۔ وغیض الماء، پانی خشک کر دیا گیا، وقضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا امر کا، واستوت علی الجودی، اور ٹھہری کشتی جودی پہاڑ پہ۔ وقیل بعدا للقوم، کہا گیا دور ہے واسطے قوم ظالم کے۔ ونادى نوح الرب، اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، فقال، پس کہا نوح نے ربی ان ابنی من، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل سے، وان وعدک لحق، بے شک وعدہ تیرا سچے، وانت احکم الحاکمین، اور تجھ سے بڑھ کر کوئی حاکم نہیں ہے۔ قال یا نوح، کہا اللہ پاک نے، اے نوح انہ لیس من اہلک، تیرا بیٹا یہ تیرے اہل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر، اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، فلا تسأل لما لیس لک به علم، بس نہ سوال کر تو اس چیز کا جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، بے شک میں نصیحت کرتا ہوں تو کہ کہیں تو جہلوں سے نہ ہو جانا۔ قال ربی، کہا نوح نے، اے میرے رب انی اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں تیری، ان اسألک ما لیس لی بعلم، کہ میں سوال کروں اس چیز کا جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے۔ والا تغفر لی، اگر تو نے مجھے نہ بخشا، وترحمنی، مجھ پہ رحم نہ کیا، اکون من الخاسرین، ہو جاؤں گا خاسرین سے۔ قیل یا نوح اہبط، کہا اللہ پاک، کہا گیا اے نوح اتر جا
کشتی سے بسلام منا، ساتھ سلامتی کی ہماری طرف سے، وبرکات علیہ کا تجھ پہ برکتیں ہوں گی، والا امم ممن معک، اور جو امتیں تیرے ساتھ ہیں ان پہ بھی ہماری طرف سے سلامتی ہوگی اور ہماری طرف سے برکتیں ہوں گی، وہ امم اور کافر مشرک امتیں سنمتعہم ان کو ہم دنیا میں کچھ فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب، پہنچے گا آخرت میں ان کو ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ تلک من انباء الغیب، یہ خبریں ہے کس کی؟ غیب کی خبریں ہے، یہ قصہ جو بیان ہوا ہے، نوحیھا الیک، یہ وحی کرتے ہیں اس کو ہم، یہ ہم نے بتلایا میرے نبی، ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل ھذا، نہیں تھا تو جانتا اس کو تو نہ تیری قوم اس سے پہلے، ہمارے بتلانے تجھے پتہ نہیں تھا کہ نوح کون ہے اور نوح قوم کون ہے، یہ تو ہم نے بتلایا ہے۔ فاصبر، میرے نبی کیا کرو؟ صبر کرو، جس طرح نوح نبی نے صبر کیا تجھے بھی کیا کرنا پڑے گا؟ صبر کرنا پڑے گا۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک اچھا انجام کس کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ جزاکم اللہ۔